السلام علیکم پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں 10ویں جماعت کا حصہ غزل میں پہلی غزل جو ہے وہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، وہ حذف کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں غزل نمبر 2 جس کے شاعر ہیں میر درد۔ غزل کے بارے میں تو آپ کو 9ویں جماعت میں بتا دی تھی، غزل کسے کہتے ہیں۔ یہ نظم کی ایک قسم ہے اور اردو ادب میں سب سے زیادہ مقبول بھی مانی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلی بات۔ شاعری میں ہمیں کئی اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے یا کس کے تعلق سے کہی ہے۔ کبھی کبھی ہم کو شاعری پڑھتے وقت، اشعار پڑھتے وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ شاعر جو شعر کہہ رہا ہے وہ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے۔ وہ شعر جس میں اللہ تعالیٰ سے عشق کا اظہار کیا جاتا ہے اس شعر کو کہیں گے عشق حقیقی کا شعر۔ محبوب سے تعلق کی بات عشق مجازی کہلاتی ہے، اور وہ شعر جس میں ہم کو ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں شاعر نے اپنے دوست کو مخاطب کیا ہے، اپنے محبوبہ کو مخاطب کیا ہے، تو وہ شعر ہو جائے گا عشق مجازی کا شعر۔ غزل کی 2 قسمیں ہیں، غزل جس میں ہوتی ہے عشق حقیقی جس میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب رہتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے عشق مجازی جس میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے۔ بعض اشعار دونوں مفاہیم کو ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ شعر ایسے ہیں جس میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہا ہے یا اپنے معشوق کو۔ دونوں وہ صحیح لگتے ہیں اپنی جگہ پر۔ تو اس طرح سے یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے جس میں یہ نہیں سمجھ سکتے ہم کہ شاعر کس کو مخاطب کر رہا ہے۔ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ میر درد کے اکثر اشعار میں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ تر شاعری تصوف کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہمیں ملیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں میر درد کی معلومات۔ جان پہچان۔ میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا جو 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی، عربی کی تعلیم بھی حاصل کی اور فارسی کی بھی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے۔ فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کو ایک اہم مقام بھی حاصل ہے۔ ان کے اردو کے دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے 1785 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب دیکھتے ہیں ان کی غزل۔ اس غزل میں 6 کے قریب اشعار ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کا شعر کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ والا شعر مطلع کا ہوگا، اور غزل کا لاسٹ والا شعر جو ہے وہ مقطع کا کہلاتا ہے۔ لاسٹ والا شعر اس میں ہے یہ والا، یہ آخری کا شعر ہوتا ہے مقطع کا، اور شروعات کا شعر جو ہوگا وہ مطلع کا کہلاتا ہے، یہ والا شعر۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان کے تشریحات۔ عشق ہر چند میری جان سدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ یہ پہلا شعر ہے ان کی غزل کا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق ہر چند میری جان سدا کھاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ عشق کرنا آسان نہیں ہے۔ اس میں جو بھی پڑا، جو بھی مبتلا ہوا عشق میں، مشکلات میں ہی پھنسا۔ کہتے ہیں نا، یہ عشق نہیں آسان زمانے سے کہہ دو کہ ایک آنکھ کا دریا ہے اور ڈوب کر ہے جانا۔
عشق جو ہے وہ آگ کا دریا ہے اور اس میں ڈوب کر جانا، یعنی بہت مشکلات و مسائل کا اس میں سامنا رہتا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ عشق جو ہے ہر وقت میری جان کھاتا ہے، میرے جی کو دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ وہ لذت ہے، اس میں وہ مزہ ہے کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے، دل میرا پسند کرتا ہے، یعنی عشق کرنا مجھے پسند ہے۔ دوسرا شعر، آہا کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، آہا کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں کب تک کہتا رہوں، بولتا رہوں، بکنا مطلب بولنا، میں کب تک بولتا رہوں، سناتا رہوں وہ باتیں، ان باتوں کو جو لوگ مجھے سناتے ہیں، جو لوگ باتیں مجھے سناتے ہیں، میں کب تک تجھے سناتا رہوں، کب تک تجھے بتاتا رہوں، مگر افسوس، آہا افسوس تیری بلا سنتی ہے تو نہیں سنتا ہے، تیری بلا سنتی ہے مطلب تو نہیں سنتا ہے، میں جو بھی سناتا ہوں تو نہیں سنتا ہے۔ تیسرا شعر، ہم نشیں پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست، اس معشوق کی خوبی مجھ سے مت پوچھ، شوق کا مطلب ہے محبوبہ، اس محبوبہ کی خوبی، اس میں خوبی کیا ہے وہ مجھ سے مت پوچھو اے میرے دوستو، میں کیا کہوں تجھ سے، میرے دوستو میں تم سے کیا کہوں، صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ محبت کرنا میرے دل کو بھاتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس میں خوبیوں کا ہونا یا ہونا ضروری نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں اپنے دوست کے بارے میں، اے میرے دوستو مجھے ان کی خوبی مت پوچھو۔ اب دیکھتے ہیں چوتھا شعر، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ پہلے تو اس کا دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ، کہ بات کچھ دل کی ہمارے ہم سے نہیں سلجھی، ہم خوش ہوتے اور پھر آپ ہی گھبرا جاتے ہیں۔ شاعر کا دل بڑا عجیب و غریب ہے، شاعر اپنے دل کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، دل کے پل میں تولا پل میں ماشا والے مزاج کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، کبھی دل خوش ہوتا ہے اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب دل ناراض رہتا ہے تو شاعر بھی ناراض ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اور وہ دل کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس کے بعد کا شعر ہے، جی کڑا کے کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، جی کڑا کر کے، جی کو چھوٹا کر کے، اداس ہو کے، ناراض ہو کے جب میں تیرے کوچے سے جاتا ہوں، کوچہ مطلب گلی، میں اداس اور ناراض ہو کے تیرے کوچے سے جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ شعر کو ایک بار پھر پڑھتی ہوں، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، جب میں اپنا جی چھوٹا کر کے تیرے گلی سے نکل جاتا ہوں ناراض ہو کر، اداس ہو کر، لیکن پھر بھی میرا دل میرا اتنا بڑا دشمن ہے کہ تیری محبت میں مجھے دوبارہ تیرے گلی میں لے کر آ جاتا ہے۔ اب یہ لاسٹ والا شعر مقطع کا دیکھتے ہیں، درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا عذاب تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میری قدر سمجھو اے میرے دوست، درد یہاں پہ انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے کہ میری قدر کو سمجھو، کیونکہ ایسا نیک دل انسان، اچھا محبت کرنے والا انسان تمہارے دام میں یوں نہیں آتا، یعنی تمہاری محبت میں گرفتار ایسے نہیں ہو جاتا ہے، اس لیے میری قدر کرو اے میرے دوست۔